لالی ووڈ کی پوسٹر گرل اور کامیاب فلمی ایکٹریس شبنم، جو سکوت ڈھاکہ کے سانحے کے بعد بھی اپنے آبائی وطن بنگلہ دیش جانے کے بجائے پاکستان میں رہی، آخر 1978 میں شبنم کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ انہیں پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ شبنم ڈکیتی کیس کے مجرمان کیسے ہمارے نظام انصاف کے منہ پر زوردار تمانچہ مارتے رہے اور طاقت کے نشے میں چور لوگ کیسے ریاست کے بنائے گئے قوانین کی دھجیاں اڑاتے رہے؟ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں اداکارہ شبنم کے گھر میں ہونے والی مبینہ ڈکیتی اور جنسی درندگی کی کہانی اصل میں کیا تھی اور عوام کو کیا بتلایا گیا؟ تو آئیے ماضی میں جھانکتے ہوئے اس کیس سے جڑے چند تلخ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انڈکشن باکس، میں ہوں سعدیہ ظفر۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ 60 اور 70 کی دہائی میں پاکستانی سینما انڈسٹری پر بنگالی ایکٹریس شبنم کا راج تھا۔ 16 دسمبر 1971 کے سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد شبنم کے پاس دو آپشنز تھے: ڈھاکہ شفٹ ہو جاتی یا پھر پاکستان ہی میں مقیم رہتی۔ شبنم نے پاکستان رہنے کو پریفر کیا۔ اس زمانے میں شبنم پاکستانی نوجوانوں کی ڈریم گرل ہوا کرتی تھی۔ وہ گلبرگ، لاہور میں رہتی تھی۔ سینکڑوں لوگ سارا دن ان کے گھر کے سامنے یہ حسرت لیے کھڑے رہتے تھے کہ کہیں ان کی فیورٹ ایکٹریس کی ایک جھلک ہی دیکھنے کو مل جائے، جبکہ فلم سٹوڈیوز کے باہر بھی شبنم کے مداحوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ یہ ایکٹریس شبنم کا بام عروج تھا، لیکن کسے خبر تھی کہ پاکستانی عوام کے دلوں کی دھڑکن بن جانے والی شبنم کو بھی زوال آ سکتا ہے۔ یہ سال تھا 1978 کا۔ جنرل ضیاء الحق حاکم وقت تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ چلایا جا رہا تھا۔ اسی دور میں لاہور گلبرگ کی ایک کوٹھی میں ایسا دردناک واقعہ پیش آیا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کیس کے ملزمان جاگیرداروں اور ملک کی طاقتور شخصیات کی بگڑی ہوئی اولادیں تھیں۔ ان بگڑے ہوئے رئیسزادوں میں ایک کردار ضلع خوشاب سے تعلق رکھنے والا امیر ترین ٹرانسپورٹر فاروق بندیال سیاسی اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر 5 دوستوں نے 12 مئی 1978 کو گلبرگ، لاہور میں اداکارہ شبنم کے گھر واردات کی اور ان کے شوہر روبن گھوش کو رسیوں سے باندھ کر ساری رات اداکارہ شبنم کے ساتھ ان کے شوہر اور 9 سالہ بیٹے رونی گھوش کے سامنے اجتماعی زیادتی کرتے رہے اور پھر بعد میں نقدی اور زیورات لے کر فرار ہو گئے۔ سینئر صحافی جمیل چشتی بتایا کرتے تھے کہ میں وہ پہلا صحافی تھا جو واردات کے بعد شبنم کے گھر پہنچا۔ گھر میں سامان بکھرا پڑا تھا اور شبنم کی حالت غیر تھی۔ روبن گھوش کا ململ کا کرتا پھٹا ہوا تھا۔ شبنم اپنے بیٹے کو گود میں لیے رو رہی تھی اور وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ شبنم کے بیڈ روم میں پرفیوم کی بے پناہ خوشبو تھی جو ملزمان شبنم پر انڈیلتے رہے تھے۔ اس موقع پر اداکار محمد علی بھی شبنم کے گھر پہنچ آئے تو انہوں نے پولیس سے رابطہ کرنا شروع کیا۔ اس کے 5 روز بعد 17 مئی 1978 کو لاہور پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا اور مقدمہ چلایا گیا۔ شبنم کی طرف سے ایس ایم ظفر وکیل تھے، جبکہ مخالف پارٹی نے اس وقت کے چوٹی کے وکیل عاشق حسین بٹالوی کی خدمات حاصل کی تھی۔ یاد رہے کہ یہی عاشق حسین بٹالوی اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کیس میں نواب احمد قصوری کے وکیل استغاثہ تھے۔ صدر ایوب خان کے دور میں پاکستان کے وزیر قانون رہنے والے ایس ایم ظفر اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں تحریر کرتے ہیں کہ خصوصی فوجی عدالت میں اداکارہ شبنم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن شبنم نے بہت حوصلے کے ساتھ ملزمان کی نشاندہی کی اور جرح کا بھی سامنا کیا۔ ملزمان میں فاروق بندیال، وسیم یعقوب بٹ، طاہر تنویر بھنڈر، جمیل احمد چٹھا اور جمشید اکبر شاہی شامل تھے، جو عدالت میں موجود تھے۔ جب شبنم سے پوچھا گیا کہ آپ ان ملزمان کو پہچانتی ہیں تو انہوں نے کہا، میں انہیں کیوں نہیں پہچانوں گی جنہوں نے میرا سکون برباد کر دیا۔ عدالت میں بیان دیتے ہوئے اداکارہ شبنم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شبنم نے کوئی بھی پریشر لیے بغیر تمام مجرموں کو عدالت میں شناخت کیا، جس کے بعد فوجی عدالت نے فاروق بندیال اور اس کے 5 ساتھیوں کو سزائے موت سنائی۔ ایسا بتایا جاتا ہے فاروق بندیال اور اس کے ساتھیوں کو کوٹ لکھپت جیل میں بی کلاس سہولیات میسر تھیں۔ جیل میں انہیں فاتحین شبنم کے نام سے پکارا جاتا تھا اور وہ جیل میں موجود قیدیوں کو بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ ہم ہی وہ شیر جوان ہیں جنہوں نے اداکارہ شبنم کے ساتھ درندگی کی تھی۔ اس وقت کے چیف سیکرٹری پنجاب فتح خان بندیال فاروق بندیال کے ماموں تھے۔ ایف کے بندیال بعد میں جنرل ضیاء الحق کے طیارہ حادثے میں انکوائری آفیسر اور پاکستان کے وزیر داخلہ بھی رہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چند ہفتے قبل جب عمران خان سے وزیر اعظم کی کرسی چھین لی گئی تو اس موقع پر جہاں کپتان کے کئی سپورٹرز نے رات کے 12 بجے عدالتوں کے لگنے پر تنقید کی تھی،
تو وہیں ٹویٹر پر ایسا بھی لکھا گیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اسی ایف کے بندیال کے صاحبزادے ہیں جس نے اپنے بھانجے فاروق بندیال کو پھانسی سے بچانے کے لیے قانون کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ طاقتور مجرمان نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اداکارہ شبنم کو صلح کرنے کے لیے طرح طرح کے لالچ دیے۔ جب دال نہ گلی تو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب ایک عرب ملک سے سفارش کروائی گئی تو جنرل ضیاء الحق نے بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ بعد ازاں مبینہ طور پر اداکارہ شبنم اور ان کے خاندان سے جبری صلح نامہ کرا لیا گیا اور یوں سزائے موت کو پہلے عمر قید میں بدل دیا گیا اور کچھ عرصے بعد مجرمان کو جیل سے رہائی مل گئی۔ مجرمان کو آزادی کا پروانہ ملنے کی دیر تھی کہ اداکارہ شبنم نے دل برداشتہ ہو کر شوبز انڈسٹری کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے لاہور میں اپنی کوٹھی کو اونے پونوں میں فروخت کیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنگلہ دیش شفٹ ہو گئیں۔ 40 سال پہلے کا شبنم ڈکیتی کیس پاکستانی میڈیا میں ایک بار پھر سے اس وقت ہائی لائٹ ہوا جب فاروق بندیال نے 2018 میں عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو جوائن کیا۔ تب ایسی قیاس آرائیاں تھیں کہ عمران خان خوشاب کے حلقے میں نواب آف کالہ باغ کی پوتی سمیرہ ملک کے مقابلے میں فاروق بندیال کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دینے والے ہیں۔ تاہم شدید عوامی رد عمل کے بعد عمران خان نے فاروق بندیال کو ایم این اے کا ٹکٹ تو کیا دینا تھا، انہیں چند گھنٹوں میں ہی پارٹی سے نکال باہر کیا۔ فاروق بندیال کو فوری پارٹی سے نکالے جانے پر اداکارہ شبنم نے کپتان کو سراہتے ہوئے ان الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کیا تھا: میں جنسی زیادتی کے ایک مجرم کو پارٹی سے نکالنے پر عمران خان کے عمل کو سراہتی ہوں۔ تو دوسری جانب ٹی وی چینلز پر فاروق بندیال کا یہ موقف سامنے آیا کہ کالج کے دنوں میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، یہ باتیں ماضی کا حصہ ہیں، یہ میرا حال نہیں ہے۔ جنسی زیادتی کے الزام میں صداقت نہیں، ڈکیتی کے کیس میں ملوث تھا۔ شبنم زندہ ہیں، ان سے خود پوچھ لیں، میرے نظریات پی ٹی آئی سے ملتے ہیں، مجھے ٹکٹ نہیں دیں گے تو میں آزاد لڑوں گا۔ آج کی بات کریں تو پاکستان کے نامور ٹرانسپورٹر حاجی فاروق احمد بندیال اگرچہ انتخاب نہیں لڑتے لیکن ان کا خوشاب کی سیاست میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ 2018 کے جنرل الیکشن میں صوبائی اسمبلی کی نشست پی پی 82 پر عمران خان نے ملک فتح خالق بندیال کو پارٹی ٹکٹ دیا جو فاروق بندیال کے کزن ہیں، جبکہ نون لیگ کے امیدوار ملک کرم الہی بندیال تھے جو کہ پہلے بھی ایم پی اے رہے۔ اس انتخابی مارکے میں فتح خالق بندیال نے کامیابی حاصل کی اور وہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ آج کی بات کریں تو خوشاب میں فاروق بندیال کی شہرت کسی مسیحا سے کم نہیں۔ وہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ فاروق بندیال کے دور طالب علمی میں ان پہ فلم سٹار شبنم کے گھر ڈکیتی کا کیس بنا تھا، لیکن ریپ والی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ فاروق بندیال کے سپورٹرز کا یہ موقف ہے کہ اداکارہ شبنم کا شوہر روبن گھوش اپنے گھر میں جوا کروایا کرتا تھا۔ فاروق بندیال اپنے دوستوں کے ساتھ صرف گئے تھے جہاں جوئے کے دوران کسی بات پر جھگڑا ہو گیا جسے بعد میں ڈکیتی کا رنگ دے کر کیس بنا لیا گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ پاکستانی سیاستدانوں کی ججز، جرنیلوں اور بیوروکریٹس کے ساتھ رشتہ داریاں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ عمران خان کے مکمل فیملی بیک گراؤنڈ کے لیے یہاں نیچے اور میاں محمد شریف مرحوم کی بایوگرافی آپ کو یہاں ملے گی۔ الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ ناصر۔